حضرات اپنی نمائندگی درج کراتے ہوئے اپنے لیے مناسب نشستوں پہ آ کے بیٹھ جائیں. دار و رسن ہو شاہد، تیغ منصف ہو جہاں دار و رسن ہو شاہد، بے گناہ کون ہے شہر میں قاتل کے سوا، بے گناہ کون ہے شہر میں قاتل کے سوا، اور جانے کس رنگ سے آئی ہے گلستان میں بہار، کوئی نغمہ ہی نہیں شور سلاسل کے سوا. علی گڑھ کے طلبہ ایک مرتبہ پھر اپنی قربانیوں کے لیے تیار ہیں. اسٹوڈنٹ یونین للکار رہا ہے، علی گڑھ تحریک آواز دے رہی ہے، مسجد کے مینارے آواز دے رہی ہے، سر سید کی لوہے تربت آواز دے رہی ہے. سینچا ہے اپنے لہو سے ہم تشنہ لبوں نے، تب جا کے اس انداز کا میخانہ بنا ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ملت اسلامیہ ہند کا ترجمان ہے. ملت کے رگوں میں آکسیجن بھرنے کا کام اس نے اس وقت کیا تھا جب سلطان ٹیپو کی تلوار شہید ہو چکی تھی اور ملت اسلامیہ ہند زوال کا شکار ہو چکی تھی، اور جامع ازہر میں بھی تعلیم کے قندیل کا تیل ختم ہو چکا تھا. اس وقت علی گڑھ کے طلبہ نے پوری دنیا کو علم و ادب سے روشناس کرایا. یہ علی گڑھ کے طلبہ کی دین سے کہ آج پوری دنیا میں سر سید کے طلبہ کے فائزین اور فارغین پوری دنیا میں علم و ادب کا چراغ روشن کیے ہوئے. اسٹوڈنٹ یونین کا قیام اس زمانے میں صرف اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ لوگ یہاں کے تقریریں سیکھیں اور تقریریں کریں، لیکن اس کے قیام کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ملت کے نفس کو ٹٹولے، ان کے درد کی تشخیص کرے اور ان کا بہتر علاج کرے. وہ چاہے ملت کے مسائل کو انتظامیہ سے لے کے ہندوستان کے ارباب اقتدار سے لے کے دنیا کے بیٹھے ہوئے مٹھادیسوں تک ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر علی گڑھ کی نمائندگی درج کرے اور یہ کہیں جو اب یہاں سے اٹھے گا سارے جہاں پہ برسے گا. لیکن دوست، ایک بات یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، آخر یہ کیا وجہ ہے ہماری اسٹوڈنٹ یونین کے ساتھ دھوپ چھاؤں کا عالم کیوں ہے؟ انتظامیہ کیوں ہمارے حلق سے اسٹوڈنٹ یونین الیکشن کراتی ہے، پھر سسپینڈ کر دیے جاتے ہیں اور اسٹوڈنٹ یونین کٹپوتی بنا دی جاتی ہے؟ اس میں صرف انتظامیہ کا قصور نہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ہم تمام طلبہ کے انتخابی منشور کا قصور ہے کہ ہم لوگ ایسے نمائندوں کو چن کے بھیجتے ہیں جو نہ علی گڑھ کے درد سے واقف ہوتے ہیں، نہ یہاں کے ٹریڈیشن سے واقف ہوتے ہیں، نہ حالی اور سید کے آرشوں کی قیمت آنسوؤں کی قیمت سے واقف ہوتے ہیں. وہ صرف یہاں الیکشن جیت کے یوپی کے ویدھان سبھا میں بیٹھے ہوئے چند ملت فروش نیتاؤں کی چوتیاں سیدھے کرنے کے لیے لکھنؤ اور دلی اور بمبئی کا چکر لگاتے ہیں. شرم آنی چاہیے ایسے لیڈران سے. ادھر مظفر نگر میں جلسے ہو رہے ہیں اور ہندوستان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے فارغین، چاہے سن 50 کے فارغین ہو چاہے سن 70 کے لیڈران ہو، سارے کے سارے لوگ زمین فروشی کا ایسا عالم دے رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یونین آج بھی ان پہ مرثیہ پڑ رہی ہے، نوحہ گناہ ہے. آخر یہ اسی لیے بنائی گئی تھی کہ عمارت سنسان رہے، اس میں الو بیٹھے؟ نہیں، گاندھی جیسے شخص کو اسٹوڈنٹ یونین نے ممبر بنایا تھا. جب گاندھی پی ایچ یو سے مایوس ہو کے یہاں آئے تھے، یہاں کے طلبہ نے ہار پہنا کے ان کا استقبال کیا تھا اور نان کوآپریشن موومنٹ کی حمایت کی تھی اور یہی کپڑے جلائے گئے تھے. ہندوستان میں علی گڑھ کی قربانیوں سے کوئی بیزار نہیں ہے. علی گڑھ کی تاریخ رہی ہے، یہاں کا شاندار تسلسل ہے. یہی وجہ ہے کہ علی گڑھ ایک گلیمر ہے، علی گڑھ ایک خواب ہے، اور علی گڑھ ایک گلیمر رہے گا، خواب رہے گا اور پوری دنیا کی یہاں کی ہر ماں کے سجدے کی مرکز علی گڑھ ہے اور یہاں کی ہر ماں کی دعاؤں میں علی گڑھ کا نام آتا ہے. صرف اس لیے کہ دوسرے ادارے پہ اگر نقصان پہنچتا ہے صرف تعلیمی نقصان ہوتا ہے، لیکن اگر علی گڑھ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، یہاں کے تعلیمی معیار کو نقصان پہنچتا ہے، تو اس کہکشاں کو نقصان پہنچتا ہے جو ہندوستان میں پوری قوم میں ایک آکسیجن سپلائی کرتی ہے. اس آکسیجن کی سپلائی کی رسد روک دی جاتی ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کوئی ایک ادارہ نہیں، اینٹ گارے سے بنی ہوئی عمارت کا نام نہیں ہے. یہ ادارہ سر سید کے آنسو، شبلی کی رفت جگہوں، محسن ملک کی قربانیوں کی وجہ سے یہ بنا ہوا. آپ نے اگر تاریخ پڑھی ہوتی تو آپ کے مینارے سے سرگوشیاں سنائی دیتی. ان حالت سر سید یہی وہ زمین ہوگی جہاں سر سید چلے ہوں گے. یہ شبلی سر سید کو مشورے دے رہے تھے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ سر سید کا جنازہ یہاں رکھا ہوا تھا، لوگ زاروں قطار رو رہے تھے، لیکن سر سید نے اپنے پیچھے ایسے وارثین چھوڑے تھے کہ سر سید کی کمی نہیں محسوس ہونے دی. آج اسی وارثین کی ضرورت ہے کہ سر سید کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے قوم کو ایک مرتبہ پھر رہنمائی کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ پھر اسٹوڈنٹ یونین آواز دے رہا ہے. وکٹوریا گیٹ ہمارا انتظار کر رہا ہے اور پوری دنیا منتظر ہے. زمانہ تمہارے قدموں کے چاپ کا منتظر ہے، تمہارے للکار کا منتظر ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات
چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے اگلی جتنی بھی نشستیں خالی ہیں تمام لوگ ان نشستوں کو پر کر لیں، تاکہ باقاعدہ طور پر یہ رسم شیروانی جو کہ ایک احساس ذمہ داری ہے، اس احساس ذمہ داری کو نبھایا جائے اور ہندوستان کے لیے ایک مضبوط اور قوم کے لیے ایک ایسے مضبوط لیڈر تیار کیا جائے جو انتظامیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ صرف بلکہ پوری دنیا میں علی گڑھ کے مشن کو، یہاں کی ویژن کو، سر سید کی قربانی سے دنیا کو واقف کرائے اور چراغ سے چراغ جلاتے ہوئے ہندوستان میں تعلیم و تربیت کا ایک نظام قائم کرے۔